السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر سے حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمر بن العاص وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر بن العاص سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر بن العاص نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا۔ حضرت عمر بن العاص نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمر بن العاص کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا کہ اے اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام اما بعد، اگر تو اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمر بن العاص نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا۔ واقعہ نمبر 2، حضرت سعد بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بحر سیر کے نیچے اترے اور چند دنوں وہیں ٹھہرے کیونکہ دشمن کے مقابلے کے لیے دریا پار کرنا تھا۔ حضرت سعد نے اللہ کے بھروسے کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا اور لشکر کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اس میں بے خطر کود جائے۔ چنانچہ سارا لشکر اپنے گھوڑوں کو لے کر دریا میں کود پڑا۔ جب دوسری طرف ساحل پر اترے تو گھوڑوں کے کھر بھی بھیگے نہیں تھے، اور یہ منظر دیکھ کر کفار کا لشکر حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ دیو آمد، یعنی دیو آ گئے ہیں، اور یہ کہہ کر بھاگ گیا۔ واقعہ نمبر 3، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر کی بے بسی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، وہ ایک دفعہ روم کے علاقے میں لشکر سے بھٹک گئے اور ایک جنگل میں لشکر کی تلاش میں تھے کہ سامنے سے ایک شیر آ گیا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور خادم ہوں اور میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا آگے چلتا رہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ لشکر سے مجھ کو ملا دیا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک شیر ہے جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے اور لوگ اس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے اور شیر کے پاس گئے اور اس کا کان پکڑ کر موڑا اور اس کی گدی پر مارا اور اس کو راستہ سے ہٹا دیا۔ پھر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے بارے میں سچ فرمایا تھا کہ ابن آدم پر یہ جب بھی مسلط کیا جاتا ہے جب ابن آدم اس سے ڈرتا ہے، اور جب ابن آدم صرف اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر مسلط نہیں کرتا۔ ابن آدم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس سے وہ امید باندھتا ہے، اور اگر وہ سوائے اللہ کے کسی سے امید نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔
ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بطح میں تھے۔ وہاں یزید بن رکانہ یا رکانہ جو اس وقت کافر تھے اور عرب کے مشہور پہلوان تھے، حاضر خدمت ہوئے اور ان کے ساتھ ان کی بکریاں بھی تھیں۔ کہنے لگے کہ اے محمد، کیا تم مجھ سے کشتی کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے تم کو بچھاڑ دیا کہ تم کیا دو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایک بکری دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی کی اور ان کو پچھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا دوبارہ کشتی کرو گے؟ آپ نے پوچھا کیا دو گے؟ کہا کہ ایک اور بکری دوں گا، اور پھر کشتی کی۔ آپ نے ان کو پچھاڑ دیا۔ پہلوان نے کہا کہ اے محمد، کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھے زمین پر گرائے، تم ہی وہ ہو جنہوں نے مجھے پچھاڑا ہے۔ پھر وہ شخص مسلمان ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بکریاں واپس فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرات صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان پیشن گوئی کے مطابق شاہ ایران کسریٰ کے محل کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، اور نہتے ہونے کے باوجود اپنی ایمانی قوت اور توکل علی اللہ و اعتماد علی اللہ کی برکت سے حیرت انگیز ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ محل اس عظیم حکومت کا بنایا ہوا تھا جس کی جاہ و جلال سے کبھی روم کے محلات لرزا کرتے تھے، مگر صحابہ کرام نے اس طاقت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اس محل کی ایک دیوار اب تک باقی ہے اور بوسیدگی اور فرسودگی کے باوجود شان و شوکت کی ایک تصویر نظر آتی ہے، اور اس قدر مضبوط اور مستحکم ہے کہ حضرات صحابہ کے دور میں جہاں آج کل کی طرح محریر العقول ایجادات موجود نہیں تھی، اس محل کا توڑا جانا ناممکن نظر آتا ہے، مگر صحابہ کرام کے جذبہ ایمان نے اس پیکر ستوت عمارت اور محل کو خاطر میں نہ لایا۔ خلیفہ منصور نے اپنے دور خلافت میں چاہا کہ کسریٰ کے محل کے اس موجودہ دیوار کو توڑ کر اس کے ملبے سے حاصل ہونے والی رقم سے انتفاع کیا جائے، تو اس نے مشورہ کیا اور سبھی مشیروں نے بادشاہی کی حامی بھر لی، مگر ایک ایرانی مشیر نے کہا کہ آپ اس دیوار کو ہرگز نہ توڑوائیں، کیونکہ بعد کے لوگ جب دیکھیں گے کہ صحابہ نے ظاہری ضعف و کمزوری کے باوجود اور اس ایوان کے بادشاہ کے جلال و جبروت کے باوجود اس کو مقہور و مغلوب کر دیا، تو ان کو کوئی شک نہ ہوگا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور اللہ ہی کی ان کے ساتھ تائید و نصرت رہی ہے۔ مگر بادشاہ کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی اور اس نے اس دیوار کو توڑنے پر مزدور لگا دیے، مگر چند ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ اس دیوار کو توڑنے پر اتنا خرچ آئے گا، اس کا 10واں حصہ بھی اس کے ملبے سے حاصل نہ ہوگا، کیونکہ وہ انتہائی مضبوط اور مستحکم ہے۔ اس لیے بادشاہ نے اس کام کو رکوانے کا ارادہ کیا، مگر کام کو رکوانے سے پہلے اس نے اپنے اسی ایرانی مشیر کو پھر بلایا اور صورتحال کو رکھ کر مشورہ لیا، تو مشیر نے کہا آپ اس کام کو ہرگز نہ رکوائیں، اور کہا کہ میں نے پہلے جو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس دیوار کو نہ توڑوائیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے باقی رہنے سے صحابہ کرام کی ایمانی قوت و طاقت کا اندازہ بعد میں آنے والوں کو ہوگا کہ ایسے مضبوط محل کو چند صحابہ کرام نے کس طرح توڑا ہوگا، اور اب میں جو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کام کو نہ رکوائیں، تو اس لیے کہ کام شروع کر کے رکوا دینے سے بعد میں آنے والے لوگ کہیں گے کہ ایرانیوں نے ایسا مضبوط محل بنایا تھا کہ اس کی دیوار کا ایک حصہ توڑنا بھی اسلامی حکومت کے بس میں نہیں تھا۔
پیچھے نوک چھوڑنا یہ تو ہلکے ہلکے میں نوک نیچے صحیح صاف کریں.